پیپلز پارٹی کی گول تھی، حقوق نسوان کے نام سے ایک بل آیا. میرے گھر میں این جی اوز آئیں، 1 گھنٹہ مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ صاحب یہ جو قانون آ رہا ہے اس میں تو یہ حقوق ہیں، تو ایسا ہے تو ویسا ہے، اور آپ اس کو قبول کر لیں. ہم نے کہا جب آئے گا تو مطالعہ کریں. بڑی تیاریوں کے ساتھ قانون پیش ہونے کا دن مقرر تھا، ہم سے مخفی رکھا گیا. این جی اوز کے لوگ، خواتین وغیرہ گیلریاں بھری ہوئی تھیں. آج ان کی فتح کا دن تھا، قانون پیش کیا گیا. ہم نے اس قانون کو اٹھا کر ہوا میں اڑا دیا اور ان کے ورقے پھاڑ دیے، اور ہم نے کہا تمہارا باپ بھی یہ قانون آج یہاں پاس نہیں کرے. اس لابی کی خواتین نے میرے خلاف مظاہرے کیے، پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر جب میں باہر آتا تو میرے خلاف نعرے لگاتے تھے. لیکن چھوٹی سی طاقت کے باوجود ہم نے وہ ایجنڈا ان کا کامیاب نہیں ہوا. اسی کو پنجاب کے اندر پھر وہی خواتین کے حقوق کے نام سے نام بڑا پیارا رکھتے ہیں، اور جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ خواتین کے حقوق کے دشمن ہیں. کوئی عقل سے کام نہیں. کون حقوق کا دشمن ہے؟ بچوں کے حقوق کے دشمن ہیں. اب تم بچوں کے حقوق مانگو لیکن بچے کو باپ تو نہ بننے دو. ایک قانون بنایا انہوں نے، جب ہمیں ان کی تفصیل بتائی تو میں نے کہا اتنے لمبے چوڑے ورقے بھرنے کا کیا ضرورت تھی؟ اگر بچوں کے حقوق کی آپ نے بات کرنی ہے تو سب ایک لفظ تبدیل کر لو. جہاں باپ کا لفظ ہے وہاں بیٹا لکھ دو، جہاں بیٹے کا تھا وہاں باپ لکھ دو، بس خیریت ہو جائے گی، قانون بن جائے گا آپ کا. کہا میری وہ شریعت ہے کہ جب میرا خدا اپنے بندے کو کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہے اپنے کسی حکم کا پابند نہیں بنا رہا، کوئی انسان کون ہوتا ہے کہ اس نابالغ بچے پر مشقت ڈال سکتا ہے؟ حقوق پر کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ بھی ان کے حقوق کے قائل ہیں اور ہم بھی حقوق کے قائل ہیں. حقوق کی تفصیل پہ اختلاف. آپ مادر کے درازات اور بیرونی نظریات کو لا کر ان کی نظریات کی بنیاد پر قانون سازی ہم پہ مسلط کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں پاکستان میں قانون سازی ہوگی تو قرآن سنت. حقوق کا تعین قرآن و سنت کے حوالے سے کیا جائے. بس اب قرآن سنت جب اللہ کا نظام ہو، کیا اللہ اپنے بندوں کے حقوق کو مارنے کا قانون دے گا یا ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کا؟ مادر کی ذرا آزادی کو آپ حقوق کہتے ہیں تو پھر چلے جاؤ، پھر برطانیہ جاؤ، پھر یورپ پہ چلے جاؤ. اگر پاکستان میں رہنا ہے تو یہ اسلامی ریاست ہے اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے بنا کے کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. لیکن علماء کرام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے کہہ دیا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہے اور اس کے خلاف نہیں ہوگی، یہ تبھی ممکن ہوگا نا، تبھی ممکن ہوگا اگر قرآن و سنت کے جاننے والے اور اہل علم پارلیمنٹ میں جائیں گے نا. یہ جو ابھی مخلوق وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور جس سے ایوان بھرے ہوئے ہیں، کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی حوالہ پیش کر سکے؟ اگر میرے ملک کے پارلیمنٹیرین منسٹرز قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتے، سورۃ اخلاص نہیں پڑھ سکتے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق قانون دیں گے. اور جو علماء کرام سے ہم کہتے ہیں ہم تو غیر سیاسی ہیں، ہم تو اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سیاست سے ہمارا کیا تعلق؟ اگر کوئی عالم دین سیاست کو
دین سے لا تعلق کرتا ہے، اسی کا نام سیکولرزم ہے، اسی کا نام دین سے جہالت ہے۔ اس احساس کو دوبارہ زندہ کریں، ماحول بناؤ، اور جب ماحول آپ نہیں بنائیں گے تو پھر اس ماحول میں تو ہم چند لوگوں کو اپنا کام، اپنے کردار کے لیے راہیں نکالنی پڑیں گی۔ تو پھر آپ تبصرے کرتے ہیں یہ مولوی صاحب تو کبھی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کبھی اور اس کے ساتھ بیٹھا تو آپ نے کیا ہے، پورے پنجاب سے ایک مولوی نہیں ہے، اور اگر ایک آدھ مولوی ہے بھی تو کردار کیا ہو سکتا ہے اس میں۔ ایک شہر میں مجھے صحابیوں نے پوچھا آپ نے یہاں پنجاب میں اسلامی قانون سازی کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے پنجاب میں مجھے اب تک کتنا ووٹ دیا ہے؟ میری قوت تو پارلیمنٹ ہے، میرے قانون سازی کے لیے طاقت تو پارلیمنٹ ہے۔ اگر آپ مجھے پارلیمانی قوت نہیں بناتے تو پھر جدوجہد ہی راستہ رہ جاتا ہے، جو دو چار لوگ وہاں بیٹھے ہیں جدوجہد کرتے رہے، کبھی داؤ لگ گیا کبھی داؤ خطا ہو گیا، تو پھر ہمیں وہاں پر اپنی حکمت عملی بنانی ہوتی ہے۔ کتنی دقتوں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم مدارس کو بچانے کی جنگ بھی لڑتے ہیں، اور اگر کسی مدرسے کے اوپر کوئی آفت آ جاتی ہے، یہ ویسے وہاں حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تو کوئی تحفظ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم مدارس کے تحفظ کے لیے کارکن ہیں، آپ خدمت گزار ہیں، لیکن جو پالیسیاں آپ کو جماعتیں دیتی ہیں، اکابرین دیتی ہیں، پھر مدارس اپنے حجروں کے اندر استاد اور شاگردوں کے ماحول میں بھی اس پالیسی کی پیروی تو کریں۔ وہاں سے انٹیلیجنس کی رپورٹیں جاتی ہیں آپ کے خلاف، پھر آپ کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، پھر ہم سامنے آ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں ان کے مقابلے۔ ایک صف بننا پڑے گا، ایک حکمت بنانی پڑے گی، اور ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت ہم اس پورے مارے کے ساتھ کرنا ہوگا۔ ہم 17 سال 18 سال 2001 سے صورتحال ہے، اور بین الاقوامی ایجنڈا کیا ہے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ بین الاقوامی ایجنڈا یہی ہے کہ جب تک سوویت یونین تھا، مغرب کو اسلام کی ضرورت تھی، آپ کے مدرسے کی بھی ضرورت تھی، اس کو آپ کی داڑھی پگڑی کی بھی ضرورت تھی، اور جب افغان جہاد شروع ہوا تو افغان مجاہدین کی میلے کچیلے جن سے بدبو آتی تھی ان کو امریکی صدر جو ہے سونگتا تھا، اس کو بوسہ دیتا تھا کہ ہم سے تو بار بار وفاداری کا حلف لیا جا رہا ہے، لیکن ریاست ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں، آج بھی میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں مسلح جدوجہد کے قائل نہیں، ہم جمہوری راستے سے جدوجہد کے قائل ہیں، ہم پارلیمنٹ کے راستے سے قانون سازی کی بات کرتے ہیں، لیکن 1973 کا آئین بنا، اور سن 73 ہی میں اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہوئی، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی نمائندگی ہے، جس میں آئینی ماہرین کی نمائندگی ہے، تمام سفارشات مرتب کر لیے گئے۔ آج سن 73 سے لے کر 35 سال پورے ہو گئے، اسے ایک سفارش کے اوپر بھی پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں ہو رہی۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں مسلح جدوجہد کا قائل نہیں، میں ریاست کے آئین کا قائل ہوں، میں اس کا وفادار ہوں، میں اس کے قانون کا وفادار ہوں، لیکن آپ بتائیں جمہوریت کے راستے سے اور پارلیمنٹ کے راستے سے مجھے اسلام کا قانون کب ملے گا؟ مجھے قانون سازی کب ملے گی؟ میری تشنگی کب دور ہوگی؟ مجھے شکایت، آپ کو مجھ سے شکایت کا کوئی حق حاصل نہیں، میں نے آپ کو اور ریاست کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا۔ مجھے اگر شکایت ہے تو ریاست سے ہے، ریاست مجھ پہ اعتماد کرے گی، یک طرفہ اعتماد نہیں چلے گا۔
کہ میں اعتماد کروں اور ریاست مجھ پہ اعتماد نہ کرے. آپ بھی مجھے شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں. آپ بھی میرے مدرسے کو شک کی نگاہ سے مت دیکھیں. آپ بھی میری مسجد کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں. آپ بھی میری پگڑی اور داڑھی کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں. آپ بھی میرے مدرسے کے نوجوان کو شک کی نگاہ سے مت دیکھیں. میں بھی آپ پر اعتماد کی نظر ڈالوں گا، اور اگر آپ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے تو شک اعتماد دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوا کرتا. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام امریکہ پہ جو امریکہ کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے. میرے محترم دوستو، مسئلہ بڑا واضح ہے، بہت صاف صورتحال ہمارے سامنے ہے. ہمیں سارے مسئلے کو سمجھنا ہے، اور میں کراچی کے آج کے عظیم الشان اجتماع سے ذرا صورتحال کے پس منظر کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج عالمی قوتیں، عالمی سطح پر عالمی قوتوں کا ایک طے شدہ ایجنڈا ہے، اور اس کا ایک طے شدہ منصوبہ ہے کہ دیندار طبقے کو نہ سیاسی قوت بننے دینا ہے اور نہ ملکی نظام پر اس کو حکومت کرنے کا حق دینا ہے. اسلام کے نام پر صرف سیکولر لابی کو پاور پالیٹکس کرنے کا حق دیا جا رہا ہے. دیندار طبقے کو اقتدار کی طرف جانا اس کا حق نہیں دیا جا رہا. تاریخ گواہی دیتا ہے کہ کس طرح خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا، کس طریقے سے عرب نیشنلزم کا نعرہ لگا کر پورے عرب دنیا کو تتر بتر کر دیا گیا، کس طرح برطانیہ نے فلسطین پہ قبضہ کیا، اور کس طرح مشرق وسطی کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کیا. آج اسی کا تسلسل ہے. اگر افغانستان میں کوئی داڑھی پگڑی والا اور مذہب کی طرف نسبت رکھنے والا حکمرانی کرے گا تو پھر اس کا یہ انجام کیا جائے گا جو افغانستان میں ہوا اور اب تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. پاکستان میں بھی ایسی حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھا، اور ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو پھر یہاں پر اسلامی حکومت ناگزیر ہے. پھر ریاست پر حق ہے اس نظریے کا کہ اسلام کا نظریہ ملک پر حاکم ہو. لیکن مغربی تہذیب اور مغربی ترقی سے مرعوب قوتیں اسلام کی ایسی تشریح کا تقاضا کرتی ہیں ہم سے کہ جس میں ہم سے مغرب راضی رہے. کراچی میں اسلام زندہ باد کانفرنس کے موقع پر JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اس وقت خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عزم کرنا ہوگا کہ ترقی کے لیے کراچی میں امن و سکون لایا جائے. متحدہ مجلس عمل 2002 میں بھی بنا، کامیاب تجربہ ہوا. ملک کے اندر فرقہ واریت دم توڑ گئی، فرقہ پرست تنظیمیں بے بس ہو گئی، لیکن افسوس کہ وہ تسلسل برقرار نہ رہا.
لیکن آج پھر ہم وہ ساری قوتیں یکجا ہیں اور ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں اور تمام فرقہ پرستوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، تمہاری چاں چوں کوئی فائدہ نہیں کرے گی، اور ہم بڑے عزم کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں گے۔